اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس وقت ہم موجود ہیں اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کے سیکریٹریٹ میں، اور ایک اہم ایشو پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ ایشو جو ہے وہ ہے کہ جس سے کوئی بھی آدمی بچا ہوا نہیں ہے، مبرہ نہیں ہے۔ یہ موت کا ایک ایشو ہے، اور پھر آگے اس کے لیے جو تدفین کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہمارے فورم نے یہ آواز اٹھائی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالی ہماری اس آواز کو حکام بالا تک پہنچائے اور اس مسئلے کو کراچی بھر میں اللہ حل فرمائے۔ تدفین کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے خاص طور پہ ضلع کورنگی میں کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے کہ جس قبرستان میں ادب اور احترام کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے ساتھ ہم کسی بھی آدمی کی تدفین کر سکیں۔ جس طرح ہی کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ایک غم تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا عزیز، ہمارا فرزند، ہمارا چہیتا دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا غم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب اس کی عزت آبرو سے تدفین کہاں کریں گے۔ ان کی تدفین کی مد میں بہت بھاری رقم بھی وصول کی جاتی ہے، اور پھر جب ان کو جگہ دی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو دنیا سے گیا ہوا بیچارہ فوت شدہ ہوتا ہے اس کی قبر کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اور ہم نے بے شمار مرتبہ ایسے دیکھا کہ پہلی قبروں کو جو خالی کرتے ہیں ان کی ہڈیاں دائیں بائیں وہ بے حرمتی کے ساتھ پھینکتے ہیں، اور پھر نئی میت کو اس میں دفن کر دیتے ہیں، اور عید کے دن یا کسی بھی تہوار کے دن ایک ایک قبر پہ 10 آدمی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ میری والدہ کی قبر ہے، کوئی کہتا ہے یہ میرے بھائی کی قبر ہے۔ تو خدا را اس شہر کراچی میں جہاں سب چیزوں کا بہت فقدان ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس ہمارے پاس نہیں ہے، روزگار ہمارے پاس نہیں ہے، اور دیگر وسائل بھی نہیں ہیں، تو مرنے کے لیے کم از کم عزت کے ساتھ قبر اس غریب کو مہیا کر دیں تاکہ یہ اپنے سفر آخرت میں اپنی ہی قبر میں دفن ہو سکے۔ تو برائے مہربانی ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس طرف توجہ کریں۔ ہم نے پہلے بھی یہ آواز اپنے انداز میں اٹھائی، اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا، اور ہمیں ابھی بھی کوئی خاص امید نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ہمیں رسپانس ملے گا، لیکن ہم اپنی آواز کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ آواز اٹھائی، اور جتنی ہمارے اندر قوت، طاقت، سخت تھی اس کے مطابق ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو جتنی یہاں قبرستان ہیں ہمارے، ان کے حوالے سے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جگہ دینا اداروں کا کام ہے۔ جب سوسائٹیوں کا آپ قبرستان دے سکتے ہیں، جب سوسائٹیاں آپ دے سکتے ہیں اور ان کو قبرستان بھی دے سکتے ہیں، تو ان عام رہائشیوں کو بھی آپ قبرستان کی جگہ مہیا کریں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم۔ ہم موجود ہیں اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ، اور اس سے پہلے بھی حکام بالا سے اپیل کی تھی کہ ضلع کورنگی اسپیشلی لانڈی کی عوام کو قبرستان کی جگہ دی جائے تاکہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو عزت کے ساتھ تدفین کی جا سکے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی تدفین کے لیے جنازے کو لے کے جایا جاتا ہے تو قبرستان کی جگہ جو مہیا گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے وہ بھر چکی ہے، اور قبرستان میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کی تدفین جنازے سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے وہ وہاں پر آپس میں دست و گریباں ہوئے ہوتے ہیں۔ میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، یہ لیٹر میں نے میئر کراچی صاحب کو بھیج دیا ہے، سی ایم صاحب کو بھیج دیا ہے، کمشنر کراچی کو بھیج دیا ہے، اس کے علاوہ جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو بھی بھیج دیا ہے۔ اس لیٹر کے مطابق اس 10 دن ہو چکے ہیں مگر اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کی طرف سے 10 دن سے بھیجے ہوئے لیٹر پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ دوبارہ دہرائیے یہ بات، اگرچہ ابھی بھی ان لوگوں نے ایکشن نہیں لیا تو ضلع کورنگی کی عوام، لانڈی کی کورنگی کی عوام مجبور ہوگی کہ وہ اپنے پیاروں کی لاشیں روڈوں پر روڈ کھود کے اور اپنے پیاروں کی لاشیں اس میں تدفین کے لیے اس جگہ کا استعمال کریں گے، کیونکہ یہاں پہ 280 ایکڑ کی جگہ موجود ہے۔ 40 ایکڑ کی جگہ جو ہے اس میں سے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سوسائٹی کو دے رہی ہے
جس میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اس 280 ایکڑ کی جگہ جو لانڈی میں موجود ہے، اس میں سے 40 ایکڑ جگہ سندھ گورنمنٹ نے ایک بلڈر کو دے دی ہے، جس میں وہ پلاٹنگ کر رہا ہے۔ تو خدا را ہم آپ سے صرف قبرستان کی جگہ مانگ رہے ہیں، وہ قبرستان کی جگہ آپ مہربانی فرما کر مہیا کر دیں۔ عوام کو آپ پانی نہیں دے رہے، عوام کو گیس نہیں دے رہے، عوام کو بجلی نہیں دے رہے، آٹے کی جو قیمت ہے وہ اللہ جانے اور آپ جانے، جو آپ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، خدا را عزت کے ساتھ مرنے کی جگہ دے دیجئے تاکہ لوگ اپنے جنازوں کو عزت کے ساتھ تدفین کے لیے لے جائیں۔ بقایا سینئر جرنلسٹ معین اللہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو کے لیے میں ان کو مائک دیتا ہوں کہ وہ اپنے انداز میں آپ تک بات پہنچا سکیں۔ جیسا کہ مولانا محمد عمر فاروق قادری صاحب، محترم جناب سید عثمان الحسن صاحب اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کے قائدین ہیں، آپ سے گزارش کر چکے ہیں کہ لانڈھی کورنگی میں 2 قبرستان ہیں، ایک کورنگی 6 نمبر پہ، ایک کورنگی 2 نمبر پہ، لیکن دونوں قبرستان میں اب جگہ بالکل نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے چاہے وہ ٹاؤن کی شکل میں ہوں یا میئر کراچی کے انداز میں ہوں، بے شمار چیزیں کی جاتی ہیں۔ نمائشی کام بڑے اہتمام سے کیا جاتا ہے کہ پھولوں کی نمائش صبح شروع ہوتی ہے، 2 دن بعد ختم ہوتی ہے، کروڑوں روپے صرف ہو جاتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ جی بجٹ بک میں موجود ہے، پھولوں کی بھی نمائش ہونی ہے۔ نمائشی کام جناب پارک ہم نے بہت خوبصورت بنا دی ہیں، اس کی افتتاحی تقریب ہے، لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ آپ گراؤنڈ بنائیں، آپ پارک بنائیں، پھولوں کی نمائش کریں، سب کچھ کر لیں، لیکن کل کو آپ نے بھی قبرستان میں جانا ہے، آپ کے پیارے ان کو لے کر جائیں گے تدفین کے لیے، لیکن وہاں جگہ میسر نہیں ہے۔ تو لہٰذا سب کو اپنی ایمان کے مطابق، اپنی ذمہ داریوں کے مطابق، جو ذمہ داریاں عوام نے آپ کو فراہم کی ہیں اس کے مطابق یہ احساس کر لیں کہ لانڈھی کورنگی کی جو آبادی ہے لاکھوں پر مشتمل ہے، تقریباً 27 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے لانڈھی کورنگی کی، اور قبرستان میں اب جگہ نہیں ہے کہ کسی شیرخوار بچے کی بھی تدفین ہو سکے۔ تو لہٰذا احساس کریں اس بات کا کہ کل کو آپ کے پیارے، ہم میں سے کوئی بھی اس قبرستان میں جانا ہے، اس کی جگہ میسر ہونی ہے، اس کے لیے جگہ فراہم کرنی ہے۔ یہ ذمہ داریاں بھی ان کی ہیں جنہیں یہ ذمہ داریاں عوام نے سونپی ہیں کہ آپ آئیں ہمارے مسائل کو حل کریں۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ایک کا، ورنہ جس طرح سے عثمان صاحب نے بتایا ہے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، پھر شاہراہوں پر قبرستان بنا دیں گے، شاہراہوں پر کھدائی کریں گے، اپنے پیاروں کی تدفین وہاں کر دیں گے۔ لہٰذا ایسے وقت سے کہ جب لوگ تنگ آمد اور بجنگ آمد میں آ جائیں تو پھر کسی کی نہیں سنیں گے، نہ میئر کی سنیں گے، نہ کسی چیئرمین کی سنیں گے، پھر لوگ مشتعل ہوں گے۔ آپ انہیں مشتعل ہونے سے بچائیں، ان کے کام کو، ان فریضوں کو ادا کریں۔ میری بھی اپیل یہی ہے کہ لانڈھی کورنگی میں جو لاکھوں نفوس پر مشتمل ہے، قبرستان کے لیے جگہ مخصوص کی جائے تاکہ لوگ اپنے پیاروں کو ان جگہوں پر شفٹ کر سکیں۔ یہ کہ ایک سوسائٹی ہے، اس کو کچھ ایکڑ زمین، پہلے یہ ذرا تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے، کتنی ایکڑ زمین ہے؟ 280 ایکڑ زمین ہے لانڈی میں واقع۔ لانڈی میں کس جگہ پر؟ جی یہ جگہ کا تعین سرکاری لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے، اور میں واضح کریں نا اس کو۔ جی یہ فاروق ولاز ایک جگہ ہے، اس کے برابر میں 280 ایکڑ اراضی پر مشتمل ایک جگہ ہے جو کہ ماتحت ہے سندھ گورنمنٹ کے۔ اس میں سے 40 ایکڑ زمین جو ہے وہ کسی بلڈر کو دی گئی ہے پلاٹ کاٹنے کے لیے۔ جی تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو لیٹر لکھا ہے، یہ چیئرمین تو نہیں ہے، یہ آپ کے میئر کراچی ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، تو جو سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی 2 ڈومین ہیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو یہ جو زمین کا جو معاملہ ہے جہاں پہ اسپیس اویلیبل ہے، سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم نے کوئی لیٹر لکھا ہے؟ جی بالکل، میں نے عرض کر چکا ہوں، ہم نے لیٹر بھی لکھا ہے، سندھ ریونیو بورڈ کو بھی لیٹر لکھا ہے، تمام اداروں کو جو زمین سے ریلیٹڈ ہیں ان سب کو لیٹر ہم نے موو کیا ہے۔ کوئی رسپانس نہیں؟ کوئی رسپانس نہیں ہے سر۔ آپ کو کوئی جو بلڈر ہے جو کنسرن جو 40 ایکڑ پہ جو پلاٹنگ کر رہا ہے، ہم اس کے نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں، اور نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی بھی لوگ ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم عوام
مطالبہ کرتی ہے اینٹی اسٹریٹ کرائم فورم کراچی کے پلیٹ فارم سے کہ ضلع کورنگی کو، لانڈی کورنگی کی عوام کو قبرستان کی جگہ دی جائے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے وہ کون ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے 280 ایکڑ کس کے پاس ہے، ہمیں قبرستان کی جگہ دی جائے، ہمارا یہ معاملہ ہے چھوٹا سا۔ اس وقت پورا ضلع کورنگی میں کتنے قبرستان آپ کے علم یا نالج کے حساب سے رجسٹرڈ موجود ہیں؟ دیکھیں میرے علم کے مطابق تو 17 قبرستان ہیں ضلع کورنگی میں، ٹھیک ہے، جس کا مجھے علم ہے، اور لانڈی میں صرف 2 قبرستان ہیں، اور لانڈی کی عوام سینسس کے مطابق جو سینسس کا ریکارڈ ہے 2024 کا، وہ 9 لاکھ کی آبادی کا ہے۔ اچھا مطلب یہ بتائیے کہ بلڈر نے اپنا کنسٹرکشن کا کام وہاں شروع کر دیا ہے یا بکنگ وغیرہ کا کام شروع کیا؟ جی انہوں نے عام جو بروکر حضرات ہیں جو خرم آباد، فاروق ولاس، لانڈی، ضلع کورنگی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے ہاتھ مختلف اسٹیٹس پہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ 15 لاکھ روپے 80 گز کا پلاٹ اویلیبل ہے اس جگہ کے اوپر۔ سر آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ آپ کو کوئی رسپانس نہیں دیتی، اور آپ نے بتایا کہ لاشیں یا نعوذ باللہ تدفین جو میتیں ہوں گی وہ سڑکوں پہ ہوں گی، روڈوں پہ ہوں گی، شاہراہوں پہ ہوں گی، تو یہ بھی تو توہین ہے نا، توہین اپنے عزیز و اقارب کی جو ہے میتوں کو سڑکوں میں تدفین کرنا، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شاہراہوں پہ تدفین کرنا توہین نہیں ہے، جگہ کی ضرورت ہے، اس میت کو وقت سے زیادہ، اب عالم دین تشریف فرمائے مولانا عمر فاروق قادری صاحب کہ میت کو آپ کتنے دن روک سکتے ہیں، آپ کو جگہ کی ضرورت ہے۔ قبرستان جو ہے لانڈھی میں ایک ہے، میں ضلع کورنگی کے لحاظ سے لانڈھی کی بات کر رہا ہوں، اگر ریڈی کوٹ کی بات کریں گے وہ ضلع ملیر ہے، اگر آپ لانڈھی 1 نمبر کی عقب والی بات کریں گے وہ بھی ضلع ملیر ہے، ضلع چینج ہے، ہم ضلع کی بات کر رہے ہیں۔ ضلع لانڈھی میں ایک قبرستان ہے، 2 قبرستان، ایک کورنگی 2 نمبر پہ، کورنگی 6 نمبر پہ، اس کے علاوہ قبرستان نہیں ہے، دونوں فل ہو چکے ہیں، بلکہ کورنگی 6 کے قبرستان میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اب یہاں میتیں نہ لائی جائیں، تو اس لیے کہ جن کے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ سوال تو یہ ہے نا، ان کو آپ اپنے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے نا، آپ کو شرعی اور قانونی طور پہ تدفین کرنی ہے، کہاں لے جائیں گے؟ گھر کے باہر بھی نہیں کریں گے، کسی گلی میں بھی نہیں کریں گے، پھر کسی شاہراہ پر ہی آئیں گے۔ ہم چاہتے ہیں شرعی طور یہ ذرا روڈ والے سوال کا، جی یہ ویلڈ پوائنٹ، یہ میرا ذاتی نہیں ہے، کئی لوگوں کے دلوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس سوال کو ابھی ہی کوٹ کر کے ہم لوگوں تک یہ جواب پہنچا دیں۔ جناب یہ بتائیے گا کہ یہی سوال جو ہے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ جگہ نہیں ہوتی، اسپیس نہیں ہوتی، تو شرعی طور پہ ایک قبرستان میں اسپیس نہیں، تو پھر کیا اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے تھے 2 چیزیں ایسی ہوئی جو ہمارا مطلب وہ ایشو نہیں ہے، ایک تو بلڈر ہمارا ایشو نہیں ہے، ساری دے دیں ان کو، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، ہم تو ہماری ڈیمانڈ ہے قبرستان۔ یہ آپ کے علم میں اس لیے لائے بات کہ ہمارے یہاں ایک جگہ موجود ہے، تو جب بلڈر کو دی جا سکتی تو اس کے ساتھ 15-20 ایکڑ قبرستان کے لیے بھی دی جائے، اس بلڈر کو اللہ بہت برکتیں دے، وہ خوب کمائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جانیں گے انشاءاللہ، ہمارا دینے والوں سے بھی تعلق نہیں ہے، لینے والوں سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جگہ ہمارے پاس میسر ہے تو ان کو دیے نا، اسی کے ساتھ قبرستان کے لیے آپ دے دیں، ایک تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہم احتجاجاً یہ گفتگو کر رہے تھے تو ہمارے سینئر صحافی ہیں اور ہمارے وکیل صاحب ہیں، تو انہوں نے یہ اپنے جذبات میں یہ جملے کہے، ایسا کوئی ممکنات میں سے نہیں ہے کہ ہم قبرستان نہ ہونے کی صورت میں روڈوں پہ تدفین کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جذباتی جملے اور اندر کا درد تھا ان کا جس کو انہوں نے اس کا اظہار کیا، لیکن یہ تدفین جو ہوگی وہ وہی ہوگی جہاں شرعی تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مذہبی جماعتیں اور دیگر جماعتیں بھی اپنے مطالبات کے لیے ڈیڈ باڈیز کو لے کے روڈوں پہ بیٹھتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ، ان کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کرو، یا جس نے یہ ظلم کیا ہے اتنے شہداء ہمارے ہیں ہم لے کر بیٹھے ہوئے، یہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں۔ تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی نہیں سنی جائے گی تو شاید کہیں ہم بیٹھ کر اپنا یہ دکھڑا سنا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں کہ دیکھو ہم اس ڈیڈ باڈی کو اس لیے لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تدفین کرنے کی جگہ لانڈی کورنگی میں قریب میں نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ اور آپ کو میں عرض کر دوں کہ ہماری جو اس وقت NGOز یا ویلفیئر جو چل رہی ہے میت بس والی، ان پہ آپ کبھی جا کے ان کے ریٹ چیک کریں کہ وہ
آپ کے لانڈی سے لانڈی کے قبرستان کے ریٹ کیا لے رہے ہیں، تو ان ریٹ کو دیکھ کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ ہماری ویلفیئر ہیں اور ان کے میت کو صرف 5 کلومیٹر جانا ہے گاڑی کو، 5 کلومیٹر آنا ہے، اس کے ہزاروں میں جو وہ پیمنٹیں لے رہے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ کہیں بھی دور لے کے جانا یہ کسی غریب کے بس میں نہیں ہے، بلکہ تدفین کے خراجات بھی بس میں نہیں ہیں. اور ہر آدمی اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے چندے لیتا بھی نہیں ہے کہ کسی کو کہے. تو یہ میں نے آپ کو، کوئی اور سوال ہوتا عمر قادری صاحب ایک منٹ. عمر قادری صاحب پہلے تو ایک بات بتائیے، آپ نے کمپلین رجسٹرڈ کری سندھ گورنمنٹ کو اور میئر کراچی کو بھی، آپ نے اس کی کوئی فیزیبلٹی بنا کر پیش کری؟ دیکھیں ایشو بتانا تو یہ حل نہیں ہوتا ہے، ایشو کے ساتھ اس کے سلوشن بھی پیش کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمارے پاس اس ڈائریکٹری کے اندر یہ زمین پڑی ہوئی ہے جس کے اوپر لینڈ مافیا قبضہ کر سکتی ہے. ہمارے پاس یہ جو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کی آبادی جو ہے 32 لاکھ ہے، 34 لاکھ ہے، یہ سب تو اسکیم ہے گا. ایکچوئل اگر آبادی دیکھی جائے ہماری سینسس کو ہٹا کر کے تو ہم 50 لاکھ کو تجاوز کر چکے ہیں. یہ بالکل منی کراچی بنا ہوا ہے اس وقت ڈسٹرکٹ کورنگی. یہاں پر ڈھیلوں کی تعداد جو ہے گی ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر 20,000 سے زائد ہے گی. یہاں پر جو کیبن ہیں گے، کیبن کی تعداد جو ہے 2,500 کے قریب ہے گی. یہاں پر انلیگل پتھاروں کی تعداد جو ہے 8,000 کے قریب ہے گی. یہاں پر کوئی نالا ایسا نہیں بچا ہے جو انکروچ نہ ہوا ہو. یہاں پر کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے یہاں پر ابھی لانڈی کے اندر بھی جس کا جو لانڈی کے اندر آتا تھا ٹکڑا اس کو لے کر چلے گئے. یہ ڈسٹرکٹ ملیر کے اندر جو آپ کے مرتضیٰ چورنگی سے بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جس کو انہوں نے لے لیا ہے، یعنی کہ پلاٹنگ کی مد میں. کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی فیزیبلٹی بنا کر دی ان کو یا نہیں؟ آپ نے سوال کیا تو یہ ہماری گفتگو میں نا سید عثمان حسن شاہ صاحب نے جو سوسائٹی کا ذکر کیا، تو ہم نے اس کے قریب جگہ کو دیکھا تو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، جو ہمارے علم میں تھی وہ ہم نے بتائی. اور ہر جگہ کی ممکن ہے کہ ہم نہ بتا سکیں، لیکن جو ہمارے علم میں تھا وہ ہم نے بتایا آپ کو. وہ یہ بتائیے کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اگر حکومت جو ہے کوئی عمل نہیں کرتی اس پہ؟ کوئی ٹائم پیریڈ دیں گے ان کو عمل کے لیے اور اس کے بعد آپ کا کیا لائحہ؟ دیکھیے جی، یہ ہماری ابتدا ہے تو ہم اپنی اس کوشش کو آپ لوگوں کے ذریعے آگے جاری رکھیں گے اور ہم پرامن انداز میں اور اپنے لیگلی انداز میں اس آواز کو اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم خاموش نہیں ہوں گے. عدالت سے بھی کوئی رجوع کریں گے اس حوالے سے؟ جی انشاءاللہ جب کام نہیں ہوگا تو عدالت سے رجوع کریں گے. عثمان صاحب اس کے ایک منٹ، یہ جو 6 نمبر والا قبرستان ہو گیا اپنا، یہ عرصہ دراز سے تقریباً 8-10 سال سے یہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر تدفین کی جگہ نہیں ہے. بالکل یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر سنا ہے کہ پیسے لے کر رشوت لے کے یہ جو متعلقہ محکمہ ہے گا وہ یہاں پر قبروں پہ قبریں تدفین کر رہا ہے کہ آپ کی جگہ پہ کسی اور کو دفنا رہا ہے، اس کی جگہ پہ کسی اور کی مدفن کر رہا ہے. اس حوالے سے آپ نے کمپلین درج کرائی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی بات کا جواب یہ دے دوں کہ اس سلسلے میں ہم نے سروے کیا، معلومات کی، اس میں کچھ یہ چیزیں حقائق آئی ہیں کہ فرض کرے کہ آپ کا کوئی پیارا وہاں تدفین ہے اور وہ 5 سال 10 سال پہلے 2 سال پہلے کوئی عرصہ وہاں پر تدفین ہے، وہ قبر موجود ہے، آپ نے باقاعدہ طور پہ پرمیشن لی، اسی قبر میں اسی حصے میں پھر دوسری تدفین ہوئی آپ کے اپنے پیاروں کو. اس طرح کی چیزیں تو ہوئی. اس میں شریعت کیا کہتی ہے قادری صاحب؟ جی دیکھیے، کس طریقے سے عمل جی میں آپ کو عرض کروں کہ علماء کا اس بات سے شدید اختلاف ہے کہ کسی بھی دادا کی قبر میں پوتے کو آپ دفن کریں اور پھر اپنے انداز میں اس کو سمجھے کہ کیونکہ ہماری اپنی قبر تھی تو اس لیے ہم نے لے لی. تو کوئی ایسی علماء اجازت نہیں دیتے ہیں اس وقت تک، جو الحمدللہ متفقہ علیہ تمام علماء کا فیصلہ. میرا آپ سے سوال ہے، جو ہمارا دین اسلام کہتا ہے اور جو شریعت کہتی ہے کہ ایک قبر سے جو ہے وہ 70 مردے نکالے جائیں گے بروز محشر، صحیح ہے؟ تو وہ چیز کیسے ثابت کہ ہوگی؟ سارے ضلع کورنگی سے نکالے جائیں گے، کہیں اور بھی نکالے جائیں گے؟ ایک شریعتی بات ہے، مطلب ایک یہ دیکھیے یہ تا قیامت کا معاملہ ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ قبر وہاں بنائی جائے گی جہاں پہلے قبر موجود نہیں ہے. جب تھی تو تھی کسی کے علم میں نہیں ہے. اب اتنا طویل دورانیہ ہے ہمارا اس زندگی کا کہ قبریں بنیں گی مٹیں گی، بنیں گی مٹیں گی، اس صورت میں 40 نکلیں گے. اچھا ایک سوال میرا یہ تھا کہ 30-40 ہزار روپے تدفین کے لے رہے ہیں، اس کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو 30-40 ہزار لے رہے ہیں نا، وہ یوں لے رہے ہیں کہ جس بیچارے کے گھر میں میت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کو تو تدفین کرنی ہے. وہ ضروری نہیں کہ آپ کو اور ہمیں آ کر بتائے
وہ اپنے سورسز لگاتا ہے اور اپنا پیسہ لگاتا ہے اور اپنی میت کو سڑنے سے بچانے کے لیے، بے حرمتی سے بچانے کے لیے وہ تدفین کرواتا ہے، جبکہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ کوئی قبر خالی کی گئی ہے اور اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ خالی میری والی قبر کو آج جگہ میری میت کو مل گئی ہے، عید سے پہلے شاید یہ بھی خالی ہو جائے۔ تو یہ ایک لاسٹ کوشچن ہے گا کہ قاضی صاحب، حکومت سندھ سے جو آپ نے مطالبہ کیا قبرستان کی جگہ کا، اس وقت حکومت سندھ جو ہے گی وہ زندہ انسانوں کو جو ہے سہولیات فراہم نہیں کر پا رہی، کیا مرداؤں کے لیے یہ چیز پرووائڈ کرے گی؟ انشاءاللہ امید ہے ہمیں۔ عثمان بھائی، ایک آخری میں سوال کرنا چاہوں گا، کورنگی 6 پہ اللہ بخش قبرستان ہے، وہ آلریڈی فل ہو چکا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا، لیکن وہیں پہ ایک گراؤنڈ ہے تو اکثر وہاں دیکھا جاتا ہے مطلب ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور آپ کی آج کی پریس کانفرنس کا مقصد تھا قبرستان گورنمنٹ سے لینا، لیکن اگر گورنمنٹ کی جانب سے قبرستان کی جگہ فراہم نہیں کی گئی تو کیا آپ لوگ بھی، کیونکہ روڈوں پہ تو آپ نے جذباتی ایک انداز میں کہہ دیا ہم روڈ پہ دفنانا شروع کر دیں گے، تو آپ لوگوں کا عمل کیا ہوگا؟ کہ آپ لوگ اسی طریقے سے گراؤنڈ میں قبرستان آباد کر دیں گے؟ وہ میں آپ کی بات بتاتا چلوں، جس کو آپ گراؤنڈ کہہ رہے ہیں وہ بیسکلی گراؤنڈ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے فاؤنڈر ممبر ہیں سید سلمان صاحب، آج ہی ان سے میری اس ٹاپک پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ لانڈی ٹاؤن نے اس جگہ کو جو آپ فٹ بال گراؤنڈ کہہ رہے ہو یا گراؤنڈ کہہ رہے ہو وہ بیسکلی قبرستان کو جگہ الاٹ کرائی گئی، اس میں قبر موجود بھی ہے، اس میں قبر موجود بھی ہے، لوگوں نے تدفین کی بھی تھی، مگر وہ اس میں وہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس پہ قبضہ کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔